السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم نماز کے حوالے سے بات کریں گے کہ نماز کا تعارف کیا ہے، نماز کی فرضیت کب ہوئی تھی، نماز کی فرضیت سے پہلے کون سی نمازیں پڑھی جاتی تھیں، اس کے بعد نماز کے لیے کون سے وقت درست ہیں اور کن وقتوں میں نماز پڑھنا ناجائز ہے، نصف النہار کیا ہے، طلوع آفتاب کیا ہے، غروب آفتاب کیا ہے، اس کے بعد فرض کسے کہتے ہیں، واجب کسے کہتے ہیں، سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ کیا چیز ہیں، ان تمام قسموں کی جو نمازیں ہوتی ہیں کون کون سی ہوتی ہیں، نوافل کی کیا تعریف ہے، اور نوافل میں جتنی بھی نمازیں آتی ہیں آج تک جو بھی آپ نے سنی ہوں گی انشاءاللہ وہ تمام کی تمام آپ کو آج تفصیلی بتائیں گے۔ اس کے بعد جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا تارک صلاۃ، اس کے لیے ائمہ اکرام نے کون سی سزا بیان کی ہے، اس کے لیے کیا احکامات ہیں، اگر کسی کی زندگی میں کچھ نمازیں رہتی ہیں مرنے کے بعد اس کی طرف سے کتنا فدیہ دیا جا سکتا ہے، اور نماز کی اہمیت کیا ہے، اور نماز کے دلائل کیا ہیں قرآن مجید اور حدیث رسول کے حوالے سے، اور سفر میں جو مسافت ہوتی ہے اس کا پیمانہ کیا ہے، اس کے بعد حضر کیا چیز ہے، قصر کیا چیز ہے، ادا نمازیں کیا ہیں، قضا نمازیں کیا ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں انشاءاللہ اسی ویڈیو میں کلیئر کریں گے۔ آخر تک ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو شروعات کرتے ہیں تعارف سے۔ سب سے پہلے نماز کا تعارف۔ نماز کا جو لفظ ہے عربی لغت میں نماز کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں کئی مرتبہ لفظ صلاۃ نماز کے لیے بولا گیا ہے، اور ویسے تو لفظ صلاۃ کی کئی معنی آتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو مشہور معنی ہے صلاۃ کی وہ ہے دعا۔ لیکن جو خود لفظ نماز ہے یہ فارسی اور اردو زبان کا لفظ ہے۔ اسلام سے پہلے ایران کے اندر جو جسمانی عبادت کی جاتی تھی اس جسمانی عبادت کو نماز بولا جاتا تھا، تو نماز بھی ایک اعتبار سے جسمانی عبادت ہے، اس کے جو ارکان ہیں، جو اس کے اعمال ہیں، اس میں جسم کا جو استعمال ہوتا ہے، تو وہی تعریف نماز کی اسی صلاۃ کے اوپر بالکل سچی آ رہی تھی، اس وجہ سے صلاۃ کو بھی نماز کہا جانے لگا۔ آج تک ہمارے ہاں صلاۃ کو نماز ہی کہا جاتا ہے۔ تو یہ نماز کا مختصر تعارف تھا۔ اس کے بعد نماز کب فرض ہوئی تھی؟ نماز کی فرضیت معراج کی رات ہو چکی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج سے واپس تشریف لائے تو نماز کی فرضیت بھی ہو چکی تھی اسی ٹائم، لیکن اس میں متعدد اقوال ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی سعادت کب حاصل ہوئی تھی۔ نبوت کے 5ویں سال سے لے کر نبوت کے 13ویں سال تک مختلف اقوال ہیں۔ سب سے زیادہ جو مشہور قول ہے معراج کے حوالے سے وہ نبوت کا 12واں سال، یعنی کہ نبوت کے 12ویں سال معراج کی رات کو پانچ نمازیں فرض ہوئی تھیں۔ اس کے بعد بات آتی ہے کہ ان 5 نمازوں سے پہلے بھی نمازیں پڑھی جاتی تھی یا اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا اس طرح۔ تو اس حوالے سے دو باتیں ہیں، ایک تو فرض نمازوں سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ پڑھتے تھے اور صحابہ اکرام کیا کچھ پڑھتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 5 نمازوں کی فرضیت سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر تہجد کی نماز پہلے سے فرض تھی، اور وہ بطور دلیل کے وہ قرآن مجید کی ایک آیت پیش کرتے ہیں، قم اللیل الا قلیلا۔ اس کے بعد یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص تھا، عام مسلمان جو اس وقت تھے، صحابہ اکرام جو اس وقت موجود تھے، 5 نمازوں سے پہلے ان کے ذمہ میں کون سی نمازیں ہوتی تھیں؟ تو 5 نمازوں سے پہلے صبح کی نماز اور مغرب کی نماز بھی پڑھی جاتی تھی۔ قرآن مجید میں بھی ایک آیت ہے فسبح بالعشی والابکار، تو صبح کی نماز اور مغرب کی نماز 5 نمازوں سے پہلے بھی پڑھی جاتی تھی۔ اس کے لیے کئی واقعات منقول ہیں۔ اس کے بعد اوقات نماز کیا ہیں؟ 5 نمازیں فرض ہیں تو ان 5 نمازوں کے ٹائم کون سے ہو سکتے ہیں؟ تو شروعات کرتے ہیں فجر کی نماز سے۔ فجر کی نماز کا ٹائم صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، صبح صادق سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک صبح کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ظہر کی نماز جو ہوتی ہے سایہ اصلی کے بڑھنے سے شروع ہوتی ہے اس سے دگنے ہونے تک۔ اب سایہ اصلی کیا چیز ہے کہ کسی بھی برابر زمین میں کوئی بھی چیز آپ سیدھی میں کھڑی کر دیں تو جب تک اس کا سایہ اس کے بالکل اوپر ہوگا، مطلب نہ سایہ اس طرف ہے اور نہ اس طرف ہے، بالکل اس کے عین اس کے برابر میں ہے، تو اسے سایہ اصلی کہتے ہیں کہ اصل میں سایہ یہی ہے، نہ اس سائڈ سے نہ اس طرف سے۔ لیکن جب یہ آگے بڑھنے لگے گا سایہ تو سمجھا جائے گا کہ ابھی سورج ڈھلنے کی طرف جا رہا ہے، ابھی سورج غروب ہونے کی طرف جا رہا ہے، ابھی سورج جو ہے سایہ اصلی سے کراس ہونے لگا ہے۔ تو جیسے ہی سورج سایہ اصلی سے آگے بڑھے گا تو ظہر کا ٹائم شروع ہوگا، تو جیسے ہی زوال کا ٹائم ختم ہوگا سایہ اصلی سے سایہ بڑھے گا تو اس سایہ کے دگنے ہونے تک ظہر کا ٹائم رہے گا، اور جیسے ہی ظہر کا ٹائم ختم ہوگا پھر عصر کا ٹائم شروع ہوگا یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز کا جو وقت ہے وہ غروب آفتاب کے بعد، جیسے ہی سورج غروب ہو جائے گا تو مغرب کا ٹائم شروع ہوگا۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مغرب کا ٹائم صرف کچھ ہی منٹوں کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے کہ مغرب کا ٹائم ختم ہو گیا، اور دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں کہ نماز نہ پڑھو، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ مغرب کا ٹائم شفق ابیض تک ہوتا ہے۔ آسان لفظوں میں اس طرح سمجھیں کہ مغرب کا ٹائم جو ہے 1 گھنٹہ 20 منٹ تک رہتا ہے، لیکن بہتر بات یہ ہے کہ پہلے ٹائم میں پڑھی جائے مغرب، خواہ میں اس کو آخری وقت تک نہ لے جایا جائے، پہلے وقت میں پڑھ لی جائے تو اچھی بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد عشاء کا ٹائم جو ہے مغرب کے ٹائم ختم ہوتے ہی عشاء کا ٹائم شروع ہوتا ہے صبح صادق تک، لیکن اس میں بھی ایک تھوڑی سی تفصیل ہے کہ آدھی رات تک آپ پڑھیں تو بہتر بات ہے، آدھی رات کے بعد عشاء کی نماز پڑھنا، اتنی تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ تو یہ 5 نمازوں کے ٹائم تھے۔ کن وقتوں میں
نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ 3 وقت ایسے ہیں جن وقتوں میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ سب سے پہلے طلوع شمس، یعنی جس ٹائم سورج ابھی طلوع ہو رہا ہو، ابھی نکل رہا ہو، سورج کے طلوع ہوتے وقت نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ نمبر 2 پہ نصف النہار، سورج جب بالکل اوپر ہو، جسے ہم زوال کا ٹائم بولتے ہیں۔ تو حقیقت میں یہ 5 یا 6 منٹ ہوتا ہے، لیکن احتیاطاً علماء کرام فرماتے ہیں کہ زوال کے ٹائم کے 5 منٹ پہلے 5 منٹ بعد کم سے کم 10 یا 15 منٹ تک وقفہ کیا جائے تو اچھی بات ہے۔ تو اس وقت بھی کسی بھی طرح کی کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اس کے بعد تیسرا وقت ہے غروب آفتاب، سورج کے غروب ہونے کے وقت کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، صرف اسی دن کی عصر نماز پڑھنا جائز ہے، وہ بھی مجبوری کی حالت میں اگر آپ نے اس دن نہیں پڑھی، وگرنہ کوئی کل کی عصر ہے، پرسوں کی عصر ہے، کوئی قضا نماز ہے، وہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ 3 وقت ایسے تھے جس میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اس میں تھوڑا سا اور تفصیل ہے، نیچے 2 اور وقت لکھے ہوئے ہیں جن میں صرف نفل نماز مکروہ ہے۔ اوپر کے 3 وقت ایسے تھے جس میں کسی بھی طرح کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی تھی، لیکن یہ نیچے کے جو 2 وقت ہیں اس میں نفل عبادت منع ہے، نفل نماز منع ہے۔ سب سے پہلے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد صبح صادق سے طلوع آفتاب تک بھی نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد فرض کسے کہتے ہیں، واجب کسے کہتے ہیں؟ فرض اور واجب میں فرق کیا ہے؟ فرض کہتے ہیں ایسے حکم کو جو قرآن مجید کی کسی واضح آیت سے یا حدیث متواتر سے ثابت ہو، اور نص قطعی یعنی یقینی نص سے ثابت ہو، جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو، اسے فرض کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اور جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، جس میں دوسری معنی کا بھی احتمال ہو، کچھ شکوک و شبہات ہو معنی کے اندر، تو ایسے حکم کو واجب کا درجہ دیا جاتا ہے۔ تو عمل کے اعتبار سے تو ان میں کسی قسم کا کوئی بھی فرق نہیں ہے، لیکن ثبوت کے اعتبار سے ان دونوں میں فرق ہے کہ فرض ایسے نص سے ثابت ہوتا ہے جو دلالتاً بھی قطعی ہوتا ہے اور اثباتاً بھی قطعی ہوتا ہے، اور واجب ایسے نص سے ثابت ہوتا ہے جو دلالتاً قطعی ہوگا تو ثبوت کے اعتبار سے ظنی ہوگا، اور اگر ثبوت کے اعتبار سے قطعی ہو تو دلالت کے اعتبار سے ظنی ہوگا۔ تو ایک نہ ایک طریقے سے وہ ظنی ہوگا ہی ہوگا، مطلب کہ اس میں دوسری معنی کا بھی احتمال ہوگا یا کوئی ظن کی معنی ہوگی، اس وجہ سے تھوڑا سا درجہ ثبوت کے اعتبار سے واجب کا فرض کے برابر نہیں ہوتا، اس سے کم ہوتا ہے۔ اچھا، مثال سے آپ واضح سمجھ لیں گے بات کو کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ آیت فقہاء اکرام باجماعت نماز کے لیے بیان کرتے ہیں۔ تو صحیح بات ہے، وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کی آیت سے جماعت نماز ثابت ہوتی ہے۔ اگر اس کی معنی یہ کی جائے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، تو ٹھیک ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ تو جماعت ثابت ہو گئی نا، ان کے ساتھ تبھی کیا جائے گا جب جماعت کے ساتھ کوئی شریک ہوگا۔ تو لیکن اس میں ایک اور احتمال بھی ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یہاں پہ رکوع کی معنی دوسری بھی ہوتی ہے۔ رکوع کی معنی ہے خوف، ڈر، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے ساتھ آپ بھی ڈرو، اللہ تعالیٰ سے خوف رکھنے والوں کے ساتھ آپ بھی خوف رکھو۔ تو یہاں پہ اگر خوف اور ڈر کی معنی کی جائے تو جماعت کی نماز کا حکم جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سمجھو کہ واجب کا جو حکم ہے وہ ثبوت کے اعتبار سے تو قطعی ہے، ٹھیک ہے، قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہے، اور قرآن مجید سے جو آیت ثابت ہو وہ تو یقینی ہوگی، لیکن دلالت کے اعتبار سے ظن ہے، دلالت کے اعتبار سے آیا خوف کی معنی صحیح ہے یا جماعت کی معنی صحیح ہے، دونوں کے احتمال ہو سکتے ہیں۔ ان دونوں احتمال کی وجہ سے حکم یقین سے نکل کر ظن میں آ گیا، تو اس کا درجہ فرض سے تھوڑا کم ہو کر واجب کے درجے میں آ گیا۔ لیکن اس کا جو عمل کے اعتبار سے دونوں کی جو ہے برابری ہوگی، دونوں میں کوئی بھی کسی قسم کا فرق نہیں ہوگا۔ اور دوسرا فرق ہوتا ہے فرض اور واجب میں کہ فرض کے منکر کو کافر کہا جاتا ہے اور واجب کے منکر کو کافر نہیں کہا جاتا۔ اچھا، اس کے بعد فرض نمازیں کون سی ہیں؟ فرض کی 2 قسمیں، فرض عین، دوسرا فرض کفایہ۔ فرض عین کہتے ہیں کہ ہر بندے سے الگ الگ کرنے کا مطالبہ کیا جائے، کہ ہر بندے کو وہ فرض کسی نہ کسی صورت میں ضرور ادا کرنا ہے۔ لیکن فرض کفایہ میں مطالبہ چند لوگوں سے ہوتا ہے، اور چند لوگوں کے ادا کرنے سے تمام لوگوں سے وہ فرض ہٹ جاتا ہے، کافی ہو جاتا ہے۔ فرض عین کی جو نمازیں ہیں وہ دن کی 5 نمازیں، دن کی 5 نمازیں فرض عین ہیں۔ مطلب دیکھو یہاں پہ ہر بندے کے اوپر الگ الگ نماز فرض ہے نا، کہ گھر میں سے ایک بندہ پڑھ کے آ گیا سب گھر والوں کی نماز ہو گئی، اس طرح نہیں ہوتا کہ گھر میں 5 بندے ہیں تو 5 کو الگ الگ پڑھنی پڑے گی۔ لیکن فرض کفایہ میں یہ ہوتا ہے، فرض کفایہ کی نماز جنازہ ہے۔ اب نماز جنازہ میں محلے کے اور علاقے کے چند لوگ اگر انہوں نے پڑھ لیا تو سبھی کی طرف سے وہ ادا ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی بھی نہیں پڑھتا تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ اس کے بعد واجب نمازیں کون سی ہیں؟ فرض کی نمازیں تو کفایہ کی نماز جنازہ، فرض کفایہ کی 1 نماز تھی نماز جنازہ، فرض عین کی 5 نمازیں جو دن میں پڑھی جاتی ہیں، دن اور رات میں۔ اس کے بعد واجب نمازیں، واجب نمازوں میں سب سے پہلے وتر کی نماز ہے جو عشاء نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جتنے بھی نوافل پڑھنے ہیں وہ پڑھ کے آخر میں وتر کی نماز پڑھی جائے۔ اگر ایک ایسا بندہ ہے جو عادتاً تہجد کے لیے اٹھتا ہو یا عادتاً اٹھتا نہ ہو لیکن صبح کو اٹھنے کا ارادہ پکا ہو، کسی بھی صورت میں اس نے پکی نیت ٹھان لی ہے کہ صبح کو اٹھنا ہے، تو پھر تہجد کی نماز پڑھ کے اس کے بعد وتر پڑھے، اور یہی مسنون طریقہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ لیکن اگر ایسا بندہ ہو جو تہجد کے لیے نہیں اٹھتا، یا اس کی جو کوشش ہے یا جو اس کی نیت ہے وہ پکی نہیں ہے، مطلب ویسے ہی نیت کر لی،
ٹوٹی پھوٹی نیت کر لی تو اس کے لیے بہتر ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سنت اور نفل سے فارغ ہو کے آخر میں وطر پڑھ کے پھر سو جائے۔ اس کے بعد عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز واجب ہے۔ اس کے بعد نظر کی نماز واجب ہے کہ نظر مانتے ہیں نا لوگ کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے نفل پڑھوں گا، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنی رکعتیں پڑھوں گا، اتنی جو ہے نمازیں پڑھوں گا، تو وہ نظر ماننے کی وجہ سے آپ کے ذمے میں وہ چیز واجب ہو جاتی ہے، کسی بھی صورت میں آپ نے کرنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد واجب نماز جو ہے طواف کی 2 رکعتیں، جب طواف کے 7 چکر آپ پورے کرتے ہیں اس کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی واجب ہیں۔ اس کے بعد نفل شروع نہ کیا جائے تب تک تو نفل ہوتا ہے، لیکن شروع کرنے کے بعد وہ ذمے میں واجب ہو جاتا ہے، کسی بھی صورت میں آپ نے وہ پورا کرنا ہوتا ہے۔ اگر بیچ میں آپ نے اس کو توڑ دیا یا پورا نہیں کیا تو آپ کو پھر سے ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ کیا ہیں؟ سنت کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں جو بھی طریقہ اپنایا اسے سنت کہا جاتا ہے۔ تو نماز کے حوالے سے سنت کی بات کی جائے تو سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ میں تقسیم کی جاتی ہیں۔ یہ سنت موقدہ وہ نمازیں ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرض نمازوں کے ساتھ ملا کے پڑھتے تھے، یا فرض نماز کے پہلے پڑھ لی یا فرض نماز سے بعد میں پڑھ لی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیشگی کے ساتھ کرنے والا عمل جو فرض کی نماز کے ساتھ جو نمازیں پڑھی۔ سنت موقدہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرض نمازوں کے ساتھ ملا کے سنت ہمیشہ پڑھتے تھے، آخری عمر تک پڑھی، تو انہیں سنت موقدہ کہا جاتا ہے۔ سنت موقدہ کی جو تعداد ہے 12 رکعت ہیں سنت موقدہ کی۔ اس کے بعد تراویح جو نماز ہے وہ بھی حکماً سنت موقدہ، اور جو نمازیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض نماز سے پہلے یا بعد میں کبھی کبھار پڑھی ہوں ایسی نمازوں کو سنت غیر موقدہ کہا جاتا ہے۔ سنت موقدہ کا معنی یہ ہے جو تاکید کے ساتھ ہوں، جن کا حکم زیادہ ہو، اور سنت غیر موقدہ جو کبھی کبھار پڑھ لی تو ان کا حکم یہ ہے سنت موقدہ کو آپ نہیں چھوڑ سکتے، اگر آپ چھوڑیں گے تو ان کی وجہ سے پوچھ تاچھ ہوگی، مواخذہ ہوگا۔ سنت غیر موقدہ کو اگر آپ کو ٹائم مل جائے تو اچھی بات ہے پڑھ لیں، سنت رسول زندہ ہوگی۔ اس کے بعد ادا نمازیں کون سی ہیں، قضا نمازیں کون سی ہیں؟ ادا نمازیں وہ ہیں جو نماز کو اس کے وقت کے میں اندر پڑھا جائے، کہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھا جائے تو ادا نماز ہے، وقت گزرنے کے بعد جو نماز پڑھی جائے اسے قضا نماز کہا جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے نماز وقت سے پہلے تو کوئی نہیں پڑھے گا نا، وہ تو ہوگی ہی نہیں، اگر وقت کے اندر پڑھی جائے تو وہ نماز ادا ہے، اگر وقت کے بعد پڑھی جائے تو اس کو قضا نماز کہا جائے گا۔ اچھا، یہاں تک تو یہ بات ساری ہو گئی۔ اس کے بعد ہے نوافل نماز، نفل نماز کی مکمل اقسام۔ تو یہ ساری نمازیں آپ نے کبھی نہ کبھار سنی ہوں گی، اشراق کی نماز ہو گئی، چاشت کی نماز ہو گئی، تہجد کی نماز ہو گئی، اوابین کی نماز ہو گئی، صلاۃ خوف ہو گئی، صلاۃ الکسوف ہو گئی، صلاۃ استسقاء ہو گئی، صلاۃ خسوف ہو گئی۔ تو ساری نمازیں ان کا اشراق نماز سورج طلوع ہونے کے 15 یا 20 منٹ بعد جو ہے 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد چاشت نماز سورج بلند ہونے کے بعد، مطلب تھوڑا سا اوپر چڑھ گیا سورج طلوع ہونے کے بعد، تو سورج پھیل گیا، روشنی پھیل گئی، اس کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے چاشت نماز کہا جاتا ہے۔ 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں 12 رکعتوں تک۔ اس کے بعد اوابین نماز مغرب کے بعد 2 کر کے پڑھی جاتی ہیں، 6 رکعتیں اس کی مشہور ہیں، نہیں تو اس سے زیادہ بھی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد تہجد کی نماز، تہجد کی نماز عشاء کی نماز کے بعد سے اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے صبح صادق تک، لیکن اس کا جو افضل اور اچھا ٹائم ہے، بہترین وقت ہے، وہ رات کا آخری حصہ ہے، آخری پہر میں صبح صادق سے پہلے پڑھی جائے تو بہت اچھی نماز، نیند کرنے سے بیداری کے وقت۔ اس کے بعد صلاۃ التسبیح، صلاۃ التسبیح اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش کی طلب کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے 4 رکعتیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس کو فرمایا تھا، اور اس نماز کی بہت زیادہ فضیلت بتائی جاتی ہے کہ اگر آپ کو موقع ملے تو روزانہ پڑھتے رہو، نہیں تو جمعے پہ پڑھتے رہو۔ اگر اس طرح بھی نہیں ہو سکتا تو ٹھیک ہے سال میں 1 بار پڑھو، یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم سے کم زندگی میں 1 بار ضرور پڑھو۔ اس کے بعد صلاۃ سفر، مطلب سفر پہ جانے سے پہلے سفر کی حفاظت کے لیے 2 رکعتیں نماز پڑھی جاتی ہے، اسے صلاۃ سفر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد صلاۃ استخارہ، عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے کہ فلاں معاملے میں رہنمائی چاہیے اور مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، تو یہ نماز پڑھ کے آپ سو جائیں، انشاءاللہ جو آپ کو خواب میں یا آپ کے ذہن میں جو راجع خیال آئے گا اس میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری پیدا فرمائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد صلاۃ توبہ، گناہوں سے مغفرت کے لیے یہ نماز بھی پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت کر کے نفل نماز ہے، لیکن خصوصی طور پر جب کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو گناہ پر پشیمانی کر کے وضو کر کے آپ نے نفل نماز پڑھ لی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی کہ اللہ فلاں گناہ ہو گیا معاف فرما دیں، تو گناہ کے فوراً بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے صلاۃ توبہ بھی کہا جاتا ہے۔ صلاۃ خوف، جنگ کے دوران مختلف کئی طریقوں سے نماز پڑھی جاتی ہے، جو مجاہدین کے لیے ہوتی ہے یا وہاں پہ موجود جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتی ہے، اسے صلاۃ خوف کہا جاتا ہے۔ تحیۃ الوضو، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل جسے تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے۔ تحیۃ المسجد، مسجد میں آنے کے بعد مسجد کا حق کہا جاتا ہے کہ تحیۃ المسجد پڑھی جائیں، 2 رکعت آپ وضو کر کے مسجد میں آ گئے، مسجد میں آنے کے بعد تحیۃ المسجد کے نیت سے 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ اس کے بعد صلاۃ الکسوف، صلاۃ کسوف، سورج گرہن کی نماز 2 رکعتیں ہوتی ہیں اور خوف اور اللہ تعالیٰ سے اعانت اور نصرت کی وجہ سے پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد صلاۃ خسوف،
چاند گرن کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے صلاۃ خسوف کہا جاتا ہے، 2 رکعت ہوتی ہیں یہ بھی۔ صلاۃ استسقاء، خشک سالی ہو جائے، پانی نہیں ہے تو بارش طلب کرنے کے لیے یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد صلاۃ الحاجت، کوئی بھی ضرورت ہو تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ اگر آپ کو نمک کی ضرورت ہو تو وہ بھی اللہ سے مانگو، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، تو مطلب چھوٹی چھوٹی حاجت ہو نا وہ بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کرو۔ تو اسی طرح نفل نمازیں دی گئی ہیں کہ آپ کو کوئی ضرورت ہے وضو کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت نفل پڑھ لیں صلاۃ الحاجت کی، آخر میں دعا فرما دیں اللہ فلاں مسئلہ ہے، فلاں ضرورت ہے، پوری کر دیں، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں تک جو نوافل کی جتنی اقسام تھی وہ یہاں پہ بیان ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد ہے نماز کی اہمیت، 17 نمبر پر نماز کی اہمیت کے حوالے سے اتنا جان لیں کہ عقیدے کی درستگی کے بعد جب آپ عقیدہ توحید پہ آ گئے تو اس کے بعد جو پہلا فرض آپ کے ذمے میں آتا ہے وہ نماز ہے۔ نمبر 2، قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھا جائے گا، قیامت کے دن وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں قریب 80 کم و بیش 80 آیات ایسی ہیں جس میں صراحتاً ڈائریکٹ جو ہے نماز کا حکم کیا گیا ہے۔ ویسے تو صلاۃ کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں کئی مرتبہ آیا ہے، لیکن 70 سے 80 بار صراحتاً حکم کے ساتھ کہا گیا ہے کہ نماز ادا کرو۔ ویسے اللہ تعالیٰ اگر ایک بار فرما دیں تو وہ بھی تو حکم ہی ہوگا نا، لیکن اللہ تعالیٰ بار بار تاکید سے فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھو نماز پڑھو، یہاں تک کہ 70-80 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ تو اتنی تاکید کے ساتھ واحد عبادت ہے جس کو اتنا بڑا چڑھا کے جو ہے بیان کیا گیا ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا لیں کہ یہ وہ عبادت ہے جس کی معافی زندگی میں ہے ہی نہیں۔ مطلب آپ کسی بھی حالت میں، آپ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھیے، بیمار ہیں نا بیٹھ کر پڑھیے، بیٹھ نہیں سکتے لیٹ کر پڑھیے، لیٹ نہیں سکتے اشاروں کے ساتھ پڑھیے، لیکن پڑھنی ضرور ہے۔ جب تک جان میں جان ہے آپ کے اوپر نماز فرض ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے جس طریقے سے آپ نماز سے جان چھڑا سکیں۔ اس کے بعد 18 نمبر پر نماز کے دلائل کیا ہیں۔ قرآن مجید میں سینکڑوں آیات ہیں، لیکن ایک دو میں یہاں پہ بیان کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے حافظوا علی الصلوات، نماز کی حفاظت کرو، اور ساتھ ہی حکم ہے والصلاۃ الوسطیٰ، خاص کر کے صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کرو، مطلب عصر کی نماز کی۔ دوسرے نمبر پر آیت ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو اور مشرکین سے نہ بن جاؤ۔ اس کے بعد حکم ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ لدلوک الشمس۔ اچھا، سینکڑوں آیات ہیں قرآن مجید کے اندر جس سے نماز کا ثبوت مل جاتا ہے۔ احادیث میں تو باقاعدہ اس کے لیے الگ الگ باب باندھے گئے ہیں نماز کے حدیث سینکڑوں۔ تو نماز کی جو عقیدے میں جو ارکان اسلام میں جو دوسرا نمبر ہے وہ نماز ہی کا ہے۔ اس کے بعد 19ویں نمبر پر تارک صلاۃ کا حکم کیا ہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کو کیا سزا دی جائے۔ اس حوالے سے ائمہ اکرام نے بڑا سخت موقف لیا ہے، تو یہاں تک کہ ائمہ ثلاثہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک امام مالک رحمہ اللہ، انہوں نے فرمایا ہے کہ تارک صلاۃ کو، نماز نہ پڑھنے والے کو قتل کیا جائے، اور اس کو قتل کرنے سے پہلے 3 دنوں تک مہلت دی جائے، قید کر لیا جائے کہ توبہ کر لے اور آئندہ کے لیے نماز پڑھنے کی وہ پکا ارادہ کرے۔ اگر تو وہ باز نہیں آتا، توبہ نہیں کرتا، تو اس کو تیسرے دن قتل کیا جائے، کیونکہ وہ ارتداد میں چلا گیا نا، مرتد ہو گیا، ان کے ہاں مرتد ہو گیا۔ جب مرتد ہو گیا تو مرتد کی سزا تو قتل ہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو قتل تو نہیں کیا جائے گا، لیکن جب تک یہ توبہ نہیں کرتا اور نماز شروع نہیں کرتا تب اس کو جیل میں رکھا جائے گا، اس کی سرزنش کی جاتی رہے گی، اور اس کو جو ہے سختی اور اس کو سزا دی جاتی رہے گی جہاں تک کہ وہ نماز ادا کرنے لگے اور توبہ کرے۔ اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ رکھا جائے، اور شیخ عبد القادر کے لیے مشہور ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو کفن بھی نہ دیا جائے، اس کو ویسے ہی جو جانور کی طرح گھسیٹ کے کسی کھڈے میں پھینک دیا جائے۔ اس کے بعد نماز کا فدیہ کیا ہے، جیسے روزے کا فدیہ ہوتا ہے نا، کوئی ایسا بندہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کی طرف سے وہ فدیہ دیتے ہیں، نماز کا فدیہ زندگی میں نہیں دیا جا سکتا۔ نماز ایسی عبادت ہے جس کا کوئی متبادل نہیں ہے، کسی بھی صورت میں آپ کے طرف سے نماز معاف نہیں ہے، لیکن اگر کوئی فوت ہو گیا اور اس کے ذمے میں کچھ نمازیں رہتی ہیں تو بعد میں اس کی ملکیت میں سے فدیہ دیا جا سکتا ہے، اور اس کے اوپر واجب ہے کہ مرنے سے پہلے وصیت کر لے کہ میری اتنی نمازیں رہتی ہیں، مرنے کے بعد میری جو ملکیت ہے اس میں سے نماز کے لیے فدیہ ادا کر دینا۔ تو ورثاء کے لیے اس وصیت میں جو وارث جو اس مالک کی تھی، جو اس بندے نے وصیت کی تھی، اس کے 1/3 حصے میں جو وصیت جاری ہوتی ہے اس میں سے اس نماز کا فدیہ دیا جائے گا۔ اور نماز کا فدیہ کون سا ہے؟ جو صدقۃ الفطر ہے، اتنی ہی مقدار میں جتنا فطرانہ دیا جاتا ہے وہی نماز کا فدیہ ہے۔ تو ایک نماز کا ایک فطرانے کے برابر فدیہ ہوگا۔ جتنی نمازیں بنتی ہیں وطر کو ملا کے، 5 نمازیں اور 6واں وطر، روزانہ کے بنیاد پر 6 فدیے اس کی طرف سے دیے جائیں گے۔ ایک ساتھ میں بھی دے سکتے ہیں، الگ الگ ٹائم پہ بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 21 پہ آتا ہے سفر۔ چونکہ نماز کا تعلق سفر کے ساتھ ہے، وہ اس طرح ہے کہ سفر میں اللہ تعالیٰ نے ایک الگ رعایت دے رکھی ہے کہ اگر مسافر ہو حالت سفر میں رکعتیں پڑھنے والی 4 رکعتوں والی نمازوں میں وہ 2 رکعت اس کے اوپر سے معاف ہیں، وہ 2 رکعتیں پڑھ سکتا ہے۔
تو اس لیے سفر کی مسافت کتنی ہونی چاہیے، یعنی 77.5 کلومیٹر، احتیاطاً 78 کلومیٹر کہتے ہیں۔ اس کے بعد 48 میل، اگر میلوں میں دیکھا جائے تو 48 میل بنتے ہیں۔ اگر ویسے اصلی طرح سے دیکھا جائے تو 3 دن کی مسافت جو معتدل اور بالکل نارمل طریقے سے چلا جائے پیدل، تو 3 دنوں تک جو مسافت بنتی ہے صبح سے لے کر ظہر تک، دوپہر تک، تو اس 3 دنوں کی مسافت کو ہم سفر کہیں گے۔ آسان لفظوں میں 78 کلومیٹر جو ہے وہ سفر بن جاتے ہیں۔ جب آپ 78 کلومیٹر سے آگے چلیں گے، اتنا سفر کر کے آپ 15 دنوں کے رہنے کی نیت بھی نہیں ہے، تو آپ مسافر ہیں، اور حالت سفر میں 4 رکعت والی نمازیں آپ 2 پڑھ لیں۔ اچھا، اس کے بعد قصر نمازیں۔ سفر میں جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان نمازوں کو قصر بولتے ہیں، کیونکہ قصر کی معنی ہے کم کرنا، تو 4 میں سے 2 کم ہو گئی، اس لیے ان کو قصر نمازیں کہتے ہیں۔ حضر کہتے ہیں حالت اقامت کو، حضر کہتے ہیں مقیم کی حالت کو، یعنی ایک بندہ سفر میں ہے اس کو مسافر کہیں گے، جو اپنے گھر میں ہے اپنے علاقہ میں اس کو مقیم کہیں گے۔ اس کی جو نمازیں ہوتی ہیں وہ حضر والی نمازیں ہوتی ہیں، یعنی پوری پڑھنی ہوتی ہیں، اس میں کسی قسم کی رعایت نہیں ہے۔ تو نماز کے حوالے سے امید ہے آپ کو یہ تمام تر چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر کوئی چیز ایسی ہے جو یہاں پہ نہیں لکھی ہوئی، یا جس چیز کو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا، تو رہنمائی کیجیے گا، کمنٹس باکس میں وہ لکھ دیجیے گا۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ بنے رہیے، آہستہ آہستہ ہم فرداً مختلف ٹاپکس پہ اسلامیات کے حوالے سے، اسلامک اسٹڈی کے حوالے سے جو چیزیں ہیں ہم کور کرتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے، انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔